حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پہ پہلی مسجد خانہ کعبہ اور پھر مسجد اقصیٰ ہے، اور دونوں کا درمیانی فاصلہ 40 سال کا۔ فلسطین کی جنگ، جس کا آغاز تو صدیوں سے ہو چکا تھا، لیکن اپنے انجام کے نزدیک پہنچ رہی ہے، اور تمام تر پیشن گوئیوں کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو مسلمانوں کی موجودہ صورتحال اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ خدا نخواستہ غزوہ ہند کا آغاز ہو چکا ہے اور ایک گریٹر اسرائیل بننے جا رہا ہے۔ لیکن اس جنگ کے بعد جو سب سے دلچسپ بات منظر عام پہ آئی وہ یہ سوال ہے کہ فلسطین کس کا ہے؟ ہمارے ناقص العقل علماء اور دنیا کے نام نہاد آقا یہ بات ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ یہودیوں کی وہ مقدس زمین ہے جس میں انہیں اللہ تعالیٰ نے خود داخل کیا۔ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ ہمیں 4000 سال قبل مسیح حضرت آدم علیہ السلام سے اس قصے کو شروع کرنا پڑے گا۔ تو میں ہوں ہدا اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ٹرو لورز آف محمد۔ میرے ساتھ رہیے، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم اس نتیجے پر پہنچ سکیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فلسطین کس کا ہے۔ جن 26 انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے ان میں حضرت آدم علیہ السلام غالباً ان کا زمانہ 4100 قبل مسیح ہے۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام 3500 قبل مسیح، حضرت ہود علیہ السلام 2800 قبل مسیح اور صالح علیہ السلام 2500 قبل مسیح، ابراہیم علیہ السلام 2100 قبل مسیح اور لوط علیہ السلام کا بھی زمانہ 2100 قبل مسیح کا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپس میں چچا زاد بھائی تھے۔ پھر آتے ہیں حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، ان دونوں کے درمیان 2000 اور 1950 یعنی 50 سال کا فاصلہ ہے اور یہ دونوں آپس میں بھائی۔ حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام 1900 قبل مسیح اور حضرت یوسف علیہ السلام 1800 قبل مسیح، حضرت ایوب علیہ السلام 1500 قبل مسیح، ذوالکفل علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام 1450 اور 1400 قبل مسیح۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے یہودیوں کا سفر، یعنی کہ مصر سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکالے گئے اور وہ اپنے ساتھ یہودیوں کو لے کے آئے تو یہ زمانہ تھا 1300 قبل مسیح کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام 1300 قبل مسیح میں وہاں سے نکلے اور اس کے بعد وہ اس مقدس سرزمین میں اللہ تعالیٰ نے انہیں داخل کیا۔ یہودیوں نے تو اس مقدس سرزمین کو اسی وقت خیر آباد کہہ دیا تھا جب حضرت داؤد علیہ السلام جالوت اور طالوت کے لڑائی میں شامل ہوئے تھے اور انہوں نے یہ جنگ جیت لی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام 1010 قبل مسیح سے 970 قبل مسیح، حضرت سلیمان علیہ السلام 970 سے 931 قبل مسیح میں شامل تھے، اور یہیں پہ بیت المقدس کا آغاز ہوا اور یہیں پر سے بیت المقدس بننا شروع ہوا، اور پھر یہاں سے اس کہانی کا آغاز ہوا جس کو آج تک یہودی نہیں بھولے۔ حضرت الیاس علیہ السلام 850 قبل مسیح، حضرت یونس علیہ السلام 798، حضرت یاسع علیہ السلام 814 قبل مسیح، حضرت عزیر علیہ السلام 458 قبل مسیح، حضرت زکریا 2 قبل مسیح، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 6 قبل مسیح تا 33 بعد عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب 27 سال کی عمر میں آسمان پہ اٹھا لیا گیا تو اس کے بعد یہ باپ 600 سال تک بند رہا، اور اس کے بعد آخری نبی الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں دنیا میں تشریف لائے، اور اس کے بعد یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کے بعد کوئی نبی بھی دنیا میں نہیں آئے گا سوائے اس کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جس پہ سب کا ایمان ہے کہ وہ واپس آسمانوں سے تشریف لائیں گے۔ یہودیوں کی کتاب توریت کے مطابق ہیکل سلیمانی یا فرسٹ ٹیمپل، جس کو محاصرہ یروشلم کے بعد 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے تباہ کر دیا تھا۔ یروشلم بیت المقدس میں واقع تھا اور آگے چل کے اسے ہیکل دوم 6 صدی قبل مسیح میں اس کی جگہ لے لی۔ عبرانی بائبل کہتا ہے کہ ہیکل متعدد مملکت اسرائیل و یہود کے بادشاہ سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا اور اس کو یہودیوں کے لیے وقف کر دیا، اور تابوت سکینہ بھی اس میں ہی رکھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات شامل ہیں۔ ان کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی اس میں موجود ہے۔
جبکہ ترکی میں بھی ان کا عصا جو ہے وہ تبرک کے طور پر ایک میوزیم میں رکھا گیا ہے اور ان کو دکھایا جاتا ہے۔ تو یاد رہے کہ یہود و نصارہ ان کو بادشاہ مانتے تھے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے بلکہ بادشاہ مانتے تھے، اور اللہ کے نبی سے مسلمان ہی مانتے ہیں ان کو، اور مسلمان تمام نبیوں کو اللہ کے نبی ہی مانتے ہیں۔ یہ ہیکل 470 سال کے بعد یعنی 470 سالوں کے بعد اس کو جلا دیا گیا، اور بعض کے مطابق یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور یعنی 10 میں تعمیر شروع ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو مکمل کروایا تھا، اور انہوں نے مکمل کروانے کے لیے جنوں کا سہارا لیا تھا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں پہ عبور حاصل تھا۔ یروشلم مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے لیے مقدس ہے، اور ابھی بھی یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ عبادت گاہ موجود ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش بیت اللحم بھی ادھر ہی موجود ہے، اور اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی بھی یہیں پر متوقع ہے۔ اب چلتے ہیں جی بیت المقدس سب سے پہلے تعمیر کب ہوئی؟ تو خانہ کعبہ اور بیت المقدس سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر کروائی گئی۔ دونوں مسجدیں طوفان نوح علیہ السلام یعنی حضرت نوح علیہ السلام میں جب یہ دونوں مساجد گر گئی تھی تو اس کے بعد سے ان کی تعمیر دوبارہ کروائی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 2100 قبل مسیح میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل اپنے چھوٹے بیٹے کو مکہ میں چھوڑا تھا تو اس وقت وہ خود حضرت سارہ کے ساتھ فلسطین میں ہی موجود تھے۔ حضرت ابراہیم اور علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ کے لیے بہت سارے سفر کیے، اور ان کا درمیانی رابطہ جو ہے وہ فلسطین اور مکہ کے درمیان کافی عرصے تک رہا، یعنی کہ ان کا آنا جانا کافی عرصے تک رہا۔ اسی کو آگے لے کے چلیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام وہی الہی کے حکم سے ہی مسجد اقصیٰ کی تحسین کی اور یہاں کو آباد کیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیادہ تر زندگی تو مصر، مدین، اردن، وادی سینا کے علاقے میں گزری، لیکن آپ علیہ السلام نے حج کیا اور یہ منظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینہ کے درمیان سفر کر رہے تھے تو ہمارا گزر ایک وادی سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سی وادی ہے؟ لوگوں نے کہا یہ وادی رزق ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں انہوں نے ٹھونسی ہوئی ہیں اور تلبیہ پڑھتے ہیں، یعنی لبیک اللہم لبیک کرتے ہوئے طواف کر رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 1008 قبل مسیح سے لے کے 970 قبل مسیح تک 38 سال فلسطین پہ حکومت۔ انہوں نے بھی وہی الہی سے بیت المقدس کی تعمیر کی، جس کو مکمل کرنے کا وعدہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے 58 سال کی عمر پائی۔ بیت المقدس مکہ مکرمہ سے 1300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ فلسطین کا شہر بیت اللحم اور الخیل جنوب میں واقع ہے۔ بیت المقدس سے مراد مبارک گھر ہے۔ مسلمانوں نے 16 سے 17 ماہ تک اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھائی بیت المقدس میں۔ اگر بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول نہ ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز تمام انبیاء کرام کو مسجد الحرام میں پڑھا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز بیت المقدس میں پڑھا کے یہ مہر لگا دی کہ انبیاء کے وارث صرف اور صرف آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہی ہے۔ بیت المقدس کو 70 میں رومیوں نے یروشلم پر جب قبضہ کیا تو بیت المقدس کو نام دے دیا گیا جی ایلیا۔ بیت المقدس پہاڑیوں پہ بعد شہر ہے، اور انہی میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ سیحون ہے، اور موجودہ عالمی یہودی تحریک بھی اسی نام پر ہے۔ اب قصہ شروع ہوتا ہے بیت المقدس کی پہلی تباہی کا۔ تو بیت المقدس کی اس پہلی تباہی کے ساتھ بہت ساری ہسٹری جڑی ہے، تو اس کے لیے آپ اس کا پارٹ 2 دیکھیں، جڑے رہیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔